السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا 41واں باب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے شرک کی بعض مخفی صورتیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم دانستہ طور پر اوروں کو اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 22۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ انداد سے مراد شرک ہے، جو رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہے۔ مثلاً یوں کہنا، واللہ وحیاتک، اللہ تعالیٰ کی اور تیری زندگی کی قسم، یا فلان وحیاتی، اے فلان میری جان کی قسم، لولا کلیبۃ ھذا لاتانا اللصوص، اگر اس شخص کی کتیا نہ ہوتی تو ہمیں چور آ لیتے۔ لولا البط فی الدار لاتانا اللصوص، اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو ہمیں چور آ لیتے۔ یا کسی سے یہ کہنا کہ ما شاء اللہ وشئت، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور تم چاہو گے۔ لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا تو۔ اس قسم کی تمام باتیں شرک ہیں۔ تم اس قسم کی باتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا نام نہ لو، یہ سب شرکیہ باتیں ہیں۔ تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 94۔ توحید کی حقیقت، توحید کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی شریک ہو نہ کوئی ساجی، یہ توحید کی حقیقت ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم اٹھانا یا یوں کہنا کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور فلاں چاہے گا، یہ بھی شرک ہے۔ ایسے مواقع پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے۔ توحید کا اولین اور کامل ترین درجہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو فلاں کام نہ ہوتا۔ البتہ یوں کہنا جائز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا اور پھر فلاں آدمی کا تعاون نہ ہوتا تو میرا فلاں کام نہ ہو سکتا، یوں کہنا جائز ہے۔ اس صورت میں فلاں یعنی غیر اللہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کمتر بیان ہوا ہے، اس لیے ایسا کلمہ جائز ہے۔ یہ اصل توحید کے منافی تو نہیں، البتہ توحید کے اعلیٰ درجے کے منافی ہے۔ لیکن اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اور فلاں نہ چاہتا تو یہ کام نہ ہوتا، یہ قول ناجائز اور حرام بلکہ شرک ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، تم اپنے کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ
کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ ایک حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں جو جامع ترمذی کی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، رواہ الترمذی والحاکم، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصنف رحمہ اللہ سے یہاں سہو ہو گیا، اللہ تعالی ہماری اور ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ مذکورہ بالا حدیث شریف میں غیر اللہ کے نام کی قسم کھانے کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ قسم کا معنی ہوتا ہے کہ کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کسی ایسی شخصیت کا نام لینا جو مخاطب اور متکلم دونوں کے یہاں لائق تعظیم ہو۔ در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہر کسی کے یہاں لائق تعظیم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کلام میں تاکید اور پختگی پیدا کرنے کے لیے اس کے سوا کسی اور کا نام نہ لیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ اس کے سوا کسی اور کے نام کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ غیر اللہ کی قسم شرک کیوں ہے؟ غیر اللہ کی قسم اٹھانا اس لیے شرک ہے کہ ایسی صورت میں مخلوق کو اللہ جیسا قرار دیا جا رہا ہوتا ہے اور مخلوق کی تعظیم اسی طرح ہو رہی ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ایسا کرنا کفر اصغر اور شرک اصغر ہے۔ البتہ عبادات میں غیر اللہ کی تعظیم اسی طرح کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے شرک اکبر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دلی طور پر غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھانا چاہتا، البتہ اس کی زبان سے غیر ارادی طور پر نبی کی قسم، کعبہ کی قسم، امانت کی قسم، ولی کی قسم وغیرہ کے الفاظ بے ساختہ نکل جاتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اس سے اس کے نزدیک غیر اللہ کی اہمیت اور تعظیم ہوتی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور اثر نقل فرمائی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک غیر اللہ کی سچی قسم اٹھانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اٹھانا زیادہ بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا بہت بڑا گناہ اور شرک ہے۔ جھوٹ اگرچہ کبیرہ گناہ ہے، تاہم شرک کئی کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا جرم ہے۔ سچائی میں شرک کی آمیزش کی بنسبت توحید میں جھوٹ کی آمیزش کم تر گناہ ہے، کیونکہ توحید والی نیکی جھوٹ سے عظیم تر اور شرک کا گناہ جھوٹ کے گناہ سے عظیم تر ہے۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان
वलाकिन क़ूलू मा शा अल्लाह सुम्मा शा फुलान, रवाहु अबू दाऊद। सुनने अबू दाऊद हदीस नंबर 4980। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं ना कहो जो अल्लाह ताला चाहे और फलां चाहे वही होगा, बल्कि यूं कहो वही होगा जो अल्लाह ताला चाहे और फिर फलान चाहे। ये नहीं यानी ममानियत तहरीम के लिए है, यानी ऐसी बात कहना हराम है, क्योंकि ऐसे अल्फाज के ज़रिए मशीयत में अल्लाह ताला के साथ गैरुल्लाह को शरीक किया जाता है। अलबत्ता यूं कहना जायज़ है, वही होगा जो अल्लाह ताला चाहे और फिर फलां चाहे, क्योंकि इंसान की मशीयत अल्लाह ताला की मशीयत के ताबे है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह दहर आयत नंबर 30 में, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम नहीं चाहते मगर वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। मौलिफ रहमुल्लाह आगे फरमाते हैं कि इब्राहिम नखई रहमुल्लाह यूं कहना नापसंद और मकरूह जानते थे कि अऊज़ु बिल्लाहि व बिक, मैं अल्लाह ताला की और तुम्हारी पनाह चाहता हूँ। अलबत्ता अऊज़ु बिल्लाहि सुम्मा बिक, मैं अल्लाह ताला की और फिर तुम्हारी पनाह चाहता हूँ कहना जायज़ समझते थे, और फरमाते कि लौलल्लाहु सुम्मा फुलानुन, कि अगर अल्लाह ताला और फिर फलां ना होता तो कह सकते हैं। अलबत्ता लौलल्लाहु व फुलानुन, अगर अल्लाह ताला और फलां ना होता तो कहना नाजायज़ है, क्योंकि अव्वल ज़िक्र जुमला में पनाह तलब करने के लिए गैरुल्लाह को अल्लाह ताला का शरीक बनाया जाता है, क्योंकि जिससे पनाह मांगी जाए उसके सामने इल्तिजा और उसके साथ मजबूत ताल्लुक़ होने के अलावा उसकी तरफ रग़बत, उसका डर और खौफ और दिल की उसके साथ मुकम्मल वाबस्तगी होती है। इस किस्म का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के साथ ही होना चाहिए। असलाफ़ ने आम तौर पर कराहत यानी नापसंदीदगी का लफ्ज़ हराम के माना ही में इस्तेमाल किया है। बसा औक़ात ये लफ्ज़ यानी कराहत ऐसी चीज़ पर भी बोल दिया जाता है जो हराम ना हो, लेकिन ये लफ्ज़ ऐसे मौके पर ही बोला जाता है जहाँ नस मौजूद ना हो। इस बाब से हमें चंद मसाइल मालूम हुए। नंबर 1, इस बाब में सूरह बकरा की आयत नंबर 22 के लफ्ज़ अंदाद की तफसीर मौजूद है। नंबर 2, सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन शिर्क अकबर के मुताल्लिक़ वारिद शुदा आयात की तफसीर इस अंदाज से करते थे कि वो शिर्क असगर को भी वाज़ेह करती। नंबर 3, गैरुल्लाह की कसम उठाना शिर्क है। नंबर 4, और गैरुल्लाह के नाम की सच्ची कसम खाना अल्लाह ताला के नाम की झूठी कसम खाने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। नंबर 5, वाव यानी और सुम्मा यानी फिर के अल्फाज में मानवी फ़र्क है। अल्लाह ताला हमें नफ़ा बख्श इल्म मरहमत फरमाए और दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, मुवहिद बनाए, मुत्तबे सुन्नत बनाए, शिर्क बिदअत व खुराफात से हमारे हिफाजत फरमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.